سورہ نام کی آیت نمبر 21 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ کون؟ جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے۔ مشرکین اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے، وہ کہتے کہ یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہیں۔ یہ ہے اللہ پر جھوٹا بہتان لگانا۔ اسی طرح عیسائی کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ پر جھوٹا بہتان لگانا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ او کذب بآیاتہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر جو نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کا انکار کرنا، اس کو ماننا ہی نہ یا عملی طور پر اس کا انکار کرنا، تو اللہ فرماتا ہے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے نا، ہر بندہ صبح سے لے کر شام تک کامیابی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کامیابی وہ محبوب ہے جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے انہ لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہے نا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ سب کے لیے قانون ہے، جو بھی ظالم ہے، کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، کسی دوسرے شخص پر ظلم کرے، معاشرہ پر ظلم کرے یا اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرے، یعنی اللہ کی حدود کو کراس کرنا یہ خود کے ساتھ ظلم ہے۔ کوئی بھی ظلم کرنے والا وقتی طور پر کتنی ہی کامیابی حاصل کر لے، حقیقی طور پر وہ کامیاب نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، یہ قیامت کا دن ہے۔ آج کے اسباق میں اہم ترین سبق، یہ آخری جمعہ ہے رمضان کریم کا، اگلے سال پتہ نہیں کس نے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار کہتا ہے تم نے ایک دن حاضر ہونا ہے، محشر میں جمع ہونا ہے، اور صرف تم نے نہیں، جتنے بھی آئے ہیں تم سب نے جمع ہونا ہے۔ یہ تصور جتنا پختہ ہوتا جائے گا اتنی عملی زندگی بہتر ہوتی جائے گی۔ اگر یہ تصور خراب ہو گیا تو عملی زندگی کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ارشاد ہے اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے تمہارے وہ شرکاء کہاں ہیں جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے؟ سب محشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضر ہیں، سبھی جمع ہیں، ایمان والے بھی، کفار بھی، مشرکین بھی۔ مشرکین دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ان کو جب توحید کی دعوت دی جاتی، اللہ کی طرف بلایا جاتا، تو وہ کہتے ہمارے یہ بت کافی ہیں ہمارے لیے، ہم نے اپنے بڑوں کو انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے بڑے بھی بڑی کامیاب زندگیاں گزار کے گئے، تو یہ بت ہمارے لیے ٹھیک ہیں، اگر آخرت کوئی ہوئی تو یہ ہمیں وہاں بھی بچا لیں گے، اگر قیامت کا کوئی دن ہوا تو یہ بت وہاں بھی ہمارے کام آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا مشرکوں سے این شرکاء، کہاں ہیں وہ بت، وہ مورتیاں جن کی تم پوجا کر رہے تھے، جن کو تم سمجھ رہے تھے تمہارے کام آئیں گے، آج لاؤ نا ان کو، آج ان سے فریاد کرو، آج ان سے ہیلپ مانگو، مدد مانگو۔ تو یہ کس لیے ہوگا؟ مشرکین کو محشر کے میدان میں سب کے سامنے رسوا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
ऐन शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, तुम्हारे वो शुरका कहाँ हैं जिन पर तुम घमंड करते थे। ये हमें पहले ही बता दिया जा रहा है, आज हमें बताया जा रहा, कल ऐसे होगा। क्यों बताया जा रहा है? ताकि आज ही इंसान अपनी अमली ज़िंदगी को दुरुस्त कर ले। कुरान करीम जो दलाइल दे रहा है, उन दलाइल पर आज ही इंसान गौर कर ले और मालिक हकीकी को पहचान ले। फिर इरशाद है, जब मुशरिकीन से पूछा जाएगा शुरका कहाँ हैं तुम्हारे, और मुशरिकीन देखेंगे कि शिर्क की वजह से अब जान नहीं छूटेगी, अब कोई बचत की सूरत नहीं। एक तरफ ईमान वाले हैं जिनका अकीदा दुरुस्त था, जिनका अल्लाह के बारे में, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा दुरुस्त था, उनमें अगर किसी की गलती है, ख़ता है, गुनाह है, किसी को तो सज़ा के बाद जन्नत में भेजा जा रहा है और किसी को मुआफ़ी दे के जन्नत में भेजा जा रहा है। अब ये मंज़र जब वो देखेंगे कि मुसलमानों के तो गुनाह मुआफ़ भी हो रहे हैं और बड़े बड़े गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, और जिनका शिर्क था वो शिर्क किसी का माफ़ नहीं हो रहा, अब मुश्रिकीन पैंतरा बदल लेंगे। क़यामत के दिन होगा। आज वो मुश्रिकीन जो अपने शिर्क पर डटे हैं, अड़े हैं, ज़िद कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, फिर वो सिर्फ़ यही फितना उठा सकेंगे कि कहें अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम शिर्क करने वाले न थे। मुकर जाएंगे शिर्क से, अल्लाह की कसम उठाकर कहेंगे कि हम तो मुशरिक थे ही नहीं, हमने तो शिर्क किया ही नहीं। अब जब क़यामत के दिन मुजरिम इनकार करेंगे ना जुर्मों का, एक मकाम पर तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक बयान फरमाया कि इंसान कहेगा, या अल्लाह मैं ये फ़रिश्तों की गवाही मैं नहीं कबूल करता, मैं अपने बारे में ख़ुद वजाहत करूँगा, फ़रिश्तों की गवाही मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएगा ठीक है, फ़रिश्तों से गवाही नहीं लेते। उसकी ज़ुबान पर लॉक लगा दिया जाएगा, सील कर दी जाएगी। अब उसके आज़ा बोलेंगे, उसका हाथ बोलेगा, उसके पाँव बोलेंगे, उसकी आँखें बोलेंगी। वो रब जो एक गोश्त के लोथड़े को कुव्वत गोयाई देता है, वो कानों को बुलवाएगा, आँखों को बुलवाएगा, पाँव को बुलवाएगा, जिस्म के आज़ा बोल बोल कर कहेंगे ये जुर्म हमसे इसने करवाया था। ये कुरान ने बयान किया है दूसरे मकाम पर। तो जब मुशरिकीन कहेंगे अल्लाह की कसम हमने तो शिर्क किया ही नहीं, हम तो मुशरिक थे ही नहीं, अल्लाह ताला उनके आज़ा को बुलवाएगा। अब उनके आज़ा बोल बोल कर कहेंगे हाँ या अल्लाह इसने ये काम किया था, हमसे इसने ये जुर्म करवाया था। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है, उन्जुर कैफ़ कज़्ज़बू अला अनफुसिहिम, देखिए उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बांधा, और दुनिया में जो वो इफ्तिरा बांधते थे वो सब गुम हो गए। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में कैसे ज़िद करते थे ये शिर्क पर। आप अगर तबलीग करते तो किस तरह आपकी राहों में कांटे बिछाते, आपको तकालीफ पहुंचाते और आपके सामने डिमांड करते कि हमारे बुतों को बुरा न कहो। आज मुकर गए, आज कसमें खा खा कर कह रहे हैं कि हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ए हबीब देखें कैसे इन्होंने जो झूठ बांधा था उससे कैसे ये फिर गए हैं। फिर मुश्रिकीन की एक और कैफियत को बयान किया जा रहा है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के कलाम को चोरी चोरी सुना करते। अच्छा ये कहते क्या हैं? इतने लोग गर्विदा हो रहे हैं, इतने लोग दीवाने हो गए हैं, बल्कि हमारे चाहने वाले, हमारी मजलिसों में बैठने वाले वो भी इनके पास जाते हैं तो इनके हो जाते हैं। सुनो तो सही कलाम क्या है। अब छुप छुप कर हुजूर का कलाम सुनते, लेकिन फिर भी ईमान न लाते। अल्लाह फरमा रहा है, और उनमें से बाज़ वो हैं जो कान लगाकर आपकी बातें सुनते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं ताकि वो आपकी बातें समझ न सकें, और उनके कानों में गरानी है, और अगर वो तमाम निशानियाँ भी देख लें फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, हत्ता कि जब वो आपके पास बहस करते हुए आएंगे तो काफिर कहेंगे
کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی بناوٹی کہانیاں ہیں۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنتے، ابو جہل، نضر بن حارث اور بڑے بڑے کفار چھپ کے حضور کا کلام سن رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ نضر کہنے لگا، وہی قصے کہانیاں سنا رہے ہیں جو میں تمہیں سناتا ہوں۔ یہ نضر بن حارث کا کام یہ تھا، یہ مختلف علاقوں میں تجارت کے لیے جاتا تھا، تو وہاں سے قصہ گوئی کی کتابیں، بہترین قصوں کی کتابیں جو اس دور میں زیادہ پسندیدہ تھیں وہ لے آیا کرتا، اور پھر لوگوں کو بٹھا کے کہتا کہ حضور کے بارے میں کہ وہ جو تمہیں قصے کہانیاں سناتے ہیں نا وہی میں تمہیں سناتا ہوں، وہ انہی لوگوں کی باتیں ہیں، پرانے لوگوں کی باتیں، اور میں تمہیں وہ سناتا ہوں، زیادہ بہتر طریقے پہ سناتا ہوں۔ پھر لوگوں کو بٹھا کر ان کو قصے سنایا کرتا۔ مقصد یہ ہوتا، مقصد لوگوں کو انٹرٹین کرنا نہیں ہوتا تھا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس ٹائم میں ان کے پاس نہ جائیں، بلکہ ان کے پاس جو بیٹھنا ہے وہ نہ بیٹھ سکیں اور میرے پاس بیٹھے رہیں۔ حضور کی بارگاہ سے روکنے کا طریقہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی ماحول ہے اور سیاسی تعصب، شدت پسندی بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے، تو ہمارے ہاں سیاسی ورکر دیکھتا ہے کہ یہ بندے کو میں اپنی پارٹی کے لیے قائل نہیں کر سکتا، تو پھر وہ دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے میری پارٹی بھی غلط ہے اور غلط تیری بھی ہے۔ اب وہ کہتا ہے یہ ووٹ مجھے تو نہیں ملے گا، اس کی حمایت مجھے تو نہیں ملے گی، یہ جس کی حمایت کر رہا میں اس سے تو توڑوں اس کو۔ یہ مزاج تھا نضر بن حارث کا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف محفلیں جما کر، مقصد بس یہ ہوتا تھا کہ یہ حضور کے طرفدار نہ ہو جائیں، حضور کی بات سننے والے حضور کے پیچھے چلنے والے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن پھر آپس میں کہتے ہیں یہ تو وہی قصے کہانیاں، یہ تو وہی پرانی باتیں ہیں، حالانکہ ان کو سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ بات صحیح ہے۔ آگے اگلی آیت میں پھر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی کہ ان کے دل بھی اس کو قبول کر رہے ہوتے تھے لیکن پھر بھی یہ حق کا انکار کرتے تھے۔ تو جب حق کا مسلسل انکار کرتے رہے، حق کو نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سیل لگا دی، دلوں کو حق قبول کرنے سے بند کر دیا۔ دیکھیں، ایک ایسا بندہ جو براڈ مائنڈڈ ہے، جو کھلے دل کا حامل ہے، اس کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل رکھیں گے وہ اس پر غور کرے گا، لیکن ایک ایسا بندہ جو نظریاتی طور پر پہلے سے مضبوط ہے، آپ اس کو اس کے نظریہ کے خلاف جتنے مرضی دلائل دیں وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی حال ان کفار کا تھا، انہوں نے یہ فرض کر لیا ہوا تھا، انہوں نے یہ مائنڈ بنا لیا ہوا تھا کہ یہ جتنے مرضی دلائل لے آئیں ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا، ہم نے انکار ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، اگر ہم ان کو مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہم مکہ کے سردار ہیں۔ ابو جہل کہا کرتا تھا اس وادی میں، ان پہاڑوں کے بیچ مجھ سے معزز تو کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے عزت والا کون ہے؟ ایک دن اس کو اللہ کے عذاب سے ایک صحابی ڈرا رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ کہنے لگا مجھے ڈرا رہے ہو؟ اس وادی میں ان پہاڑوں کے بیچ مجھ سے معزز تو کوئی ہے ہی نہیں، تم مجھے کہہ رہے ہو عذاب ہوگا؟ مجھے کون عذاب دے سکتا ہے؟ سورۃ الدخان کی آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بڑا معزز بنتا ہے، یہ خود کو بڑی قابل تکریم چیز سمجھتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو پکڑا جائے گا، آگ میں پھینکا جائے گا، اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، لے چکھ عذاب کا مزہ۔ تو خود کو بڑا معزز سمجھتا تھا، تو بڑا قابل تکریم سمجھتا تھا خود کو، تو یہ اپنی جو ان کا وہاں پر ٹھاٹھ باٹھ تھی اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس بات پر میں فوکس اس لیے کر رہا ہوں، کبھی کبھی ہمارے مناصب، ہمارے مراتب یا ہماری واہ واہ، ہماری ٹھاٹ باٹ ایسی بن جاتی ہے جس سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے، ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں اس کا نشہ ہو جاتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت کر رہے ہیں، بازار میں ہماری بات سنی جا رہی ہے، اور وہ نشہ ہم سے برے کام کروا دیتا ہے۔ ہمیں لگتا ہوتا ہے کہ اگر ہم حق کی طرف گئے تو یہ جو ٹھاٹ باٹ بنی ہے نا یہ نہیں رہے گی۔ مشرکین مکہ اور بڑے بڑے سرداروں کا یہ طرز عمل تھا، حضور علیہ السلام کی بات سن کر سمجھ کر کہتے تھے نہیں، ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کا انکار کریں گے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں
اور وہ خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ لوگوں کو بھی حضور کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں اور خود بھی حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے، اور سمجھتے ہیں یہ جو ہم نے حضور کے طرفدار یا حمایتی بننے سے لوگوں کو روک لیا تو ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ ہلاکت ہے جس ہلاکت کا انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، نہیں، در حقیقت یہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اور اے مخاطب، کاش تو دیکھتا جب ان کافروں کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا، اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، یا لیتنا، ہائے کاش، نردو، ہمیں لوٹایا جائے اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کی تکذیب نہ کریں اور مومنوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ کریم فرما رہا قیامت کے دن انہیں دوزخ پر پیش کیا جائے گا، یہ آئیں گے نہیں، لایا جائے گا۔ آگ پر کون جانا پسند کرتا ہے؟ آگ پر کون کھڑا ہونا پسند کرتا ہے؟ وہی جس کو کوئی زبردستی آگ تک لے جائے۔ ان کو زبردستی دوزخ پر لایا جائے گا۔ یہ آگ جھلسا دینے والی آگ جب دیکھیں گے یا اس میں جب جلیں گے، اس کی تپش محسوس کریں گے، پھر کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش ہمیں لوٹا دیا جاتا۔ قرآن مجید میں یا لیتنا، یا ویلتا، اس طرح کے الفاظ، ہائے کاش ایسا ہو، یہ حسرت والے الفاظ بار بار آئے ہیں۔ کبھی کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ جس طرح دیگر جانور، اگر ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہے، سینگ والا تھا، دوسرا بغیر سینگ کے تھا، تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ والے کو سینگ دے گا اور وہ اس سے اپنا بدلہ لے گا۔ اب بدلہ ہو گیا، عدل پورا ہو گیا، اب اس کو بھی مٹی بنا دیا، اس کو بھی مٹی بنا دیا، سب ختم۔ جانوروں کی زندگی ختم، انسان ختم نہیں ہوگا۔ تو جب کافر یہ دیکھے گا کہ میرے لیے دوزخ کا عذاب ہے، وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی بن جاتا۔ اور کبھی کافر یہ کہے گا ہائے کاش وہ جو مجھ پر موت آئی اور اس موت سے میں مر گیا، وہی میرے لیے ہمیشہ کی موت بن جاتی اور مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا۔ اور یہاں کافر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، وہ کہے گا کاش میں دنیا میں لوٹا دیا جاؤں، ایک چانس مجھے مل جائے، ایک بار مجھے موقع مل جائے، میں پھر دنیا میں جاؤں اور دنیا میں جا کر پھر میں اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کروں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤں، اور دنیا میں جا کر پھر میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ آج اللہ بتا رہا ہے کہ کافر ایسا کہے گا۔ اچھا، قیامت کے دن حسرت صرف کافر کو نہیں ہوگی، ایمان والے کو بھی ہوگی، ایمان والے کو بھی حسرت ہوگی۔ وہ بھی کہے گا کاش جو وقت میں نے برباد کیا نہ کرتا۔ وہ جو جنت کا راہی ہے نا، جو جنت میں جا رہا ہے، جو دوزخ میں جا رہا ہے، وہ تو کہے گا ہی کاش میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے، لیکن جو جنت میں جا رہا ہے وہ بھی کہے گا کاش آج تھوڑے سے عمل پر اللہ نے اتنا کرم کر دیا، اتنی جزا دے دی، کاش میں نے پورا سال ہی نمازیں پڑھی ہوتی، یہ رمضان کریم کی عبادت پر اتنا اجر دیا مولا نے، کاش میں ہمیشہ نمازی بن گیا ہوتا، یہ باقی نمازیں چھوڑنے پر جو سختی ہوئی، کاش ایسا موقع نہ ہوتا، میں ہمیشہ کا نمازی ہوتا۔ نمازی ہونا اور نہ ہونا کوئی برابر کی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 29ویں پارے میں، رات ہی ہم نے پڑھا، دوزخی جب دوزخ میں جل رہے ہوں گے نا، ان سے پوچھا جائے گا بھئی کیوں تم ادھر آئے ہو؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور ہم فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرتے تھے۔ 3 چیزیں بیان ہوئی 29ویں پارے میں، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم لغویات میں، فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے تھے۔
آج ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے اور ہمارا وقت کہاں خرچ ہوتا ہے. سیل فون آیا تھا نا، موبائل فون، تو لوگوں نے کہا ٹائم بچ گیا. آپ کو فون کال لینے کے لیے لینڈ لائن تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس فون ہے، کال آئی آپ فوراً سن لیں گے، ٹائم بچ گیا. لیکن اب حالات بتا رہے ہیں ٹائم بچا نہیں، ٹائم تو برباد ہو گیا. اب فون اس کے ہاتھ میں بھی جس کو نہ کال آتی ہے نہ اس نے کال کرنی ہوتی، لیکن وقت سارا خرچ ہو رہا ہے، سارا وقت برباد ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کریم فرما رہا ہے قیامت کے دن یہ کہے گا، کافر کہے گا کاش مجھے ایک چانس مل جائے، میں پھر دنیا میں چلا جاؤں، پھر میں آیتوں کا انکار نہیں کروں گا، پھر میں ایمان لے آؤں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ ان پر اب وہ حقائق منکشف ہو گئے ہیں جن کو وہ پہلے چھپاتے تھے. جو دل میں چھپاتے تھے نا، اب ان پر منکشف ہو گیا، کھل کر سامنے بات آ گئی. کیا چھپاتے تھے؟ مشرکین کو پتا تھا، میں نے کہا نا میں آگے وضاحت کروں گا، مشرکین کو پتا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، حضور جو میسج لائیں سچ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی جو آیات تھیں یہ ایسا کلام تھا کہ وہ فصیح اللسان ہونے کے باوجود ان لوگوں کے پاس اس کلام کا جواب نہیں تھا. اس بات کو سمجھنے کے لیے آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کبھی آپ کا کسی کے ساتھ کسی معاملے پر بحث ہو جائے، آپ کی کسی کے ساتھ، اور اس کے زبردست دلائل کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہ رہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہ رہے تو دل سے آپ معترف ہو جائیں گے، دل سے آپ مان جائیں گے. اس کے دلائل مضبوط اگر ہوں تو دل سے مان جانے کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہے آپ اس کا زبان سے اعتراف کریں یا نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم قائل ہو جاتے ہیں ہاں بھی تیری دلیل درست ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے تہیہ کیا ہوتا ہے جو مرضی دلیل دے لیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. تو یہ کیفیت ان مشرکین کی تھی. وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی دلائل درست ہیں. بلکہ ایک بار جب بدر کی لڑائی تھی اس سے پہلے کی بات ہے، یہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. ابو جہل سے کہا گیا کہ بھئی وہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے تو ٹھیک ہی نا. پھر وہ کہنے لگا ہاں ہے تو ٹھیک ہے، بات تو وہ سچی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو مان لیں تو پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا، ہمیں کون سردار مانے گا. تو اب حق کے قبول میں رکاوٹ کیا تھی؟ نبی پاک علیہ السلام کی بڑائی کو نہ ماننا. نبی پاک علیہ السلام کی بڑائی کو نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ خود کو بڑا سمجھنا. اب خود کو بڑا سمجھنا کیا ہے؟ تکبر. تکبر معمولی شے نہیں ہے. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. شیخ سعدی کہتے ہیں او بچے، او بیٹے، او پسر، خیال کرنا تکبر سے بچنا. تکبر وہ ہے جس نے وہ جو اتنی شانوں والا تھا عزازیل، جس کو ہم ابلیس شیطان کہتے ہیں، جس کے پاس اتنا مقام و مرتبہ تھا، اس کو اتنا ذلیل کیا کہ تکبر کی وجہ سے وہ لعنت کے قید خانے میں گرفتار ہو گیا. کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایک تکبر کی وجہ سے. اللہ ہمیں عاجزی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب ان پر وہ حقائق منکشف ہو گئے جن کو وہ پہلے اپنے دلوں میں پہلے وہ چھپاتے تھے. اگر وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے گئے تو پھر وہی کام کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. قیامت کے دن وہ کہیں گے نا اگر موقع ملے تو ہم دوبارہ ایمان لے آئیں. اللہ فرماتا ہے موقع تو ملنا نہیں ہے، لیکن اگر مل بھی گیا نا، یہ وہی ان کا سٹیٹس بحال ہو گیا، وہی ان کو سرداری مل گئی، تو پھر یہ اس سرداری، اس کبر اور بڑائی کی لذت میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ پھر بھی حق کو قبول نہیں کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اس آیت کے حکم پر یہ 29 آیت ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی صرف اسی دنیا میں ہے، اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑا کام ہو رہا ہے. خصوصاً نوجوانوں سے میں کہوں گا اس آیت کا، اس جو ان کا کفار کی جو دلیل ہے اس کا بڑا پرچار ہو رہا ہے. کفار کیا کہتے ہیں؟ بس یہی دنیا کی زندگی ہے. تو
تم مر جاؤ گے، تمہارے اجزاء مٹی میں مل جائیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے، اس کے بعد نتھنگ، کچھ نہیں ہے، باڈی ڈیڈ ہو گئی، تمہارے سیلز خربوں سیلز بکھر گئے، تم مٹی میں مل گئے۔ اور اس پر بہت کام ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے کا عقیدہ آخرت خراب ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار عقلی دلائل دیے کہ تم کیسے سمجھتے ہو کہ مٹی میں اگر تم مل گئے تو تمہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا، بنایا نہیں جا سکتا۔ جب تمہیں ایک پانی کی گندی بوند سے ہم اتنا خوبصورت انسان بنا سکتے ہیں، تو بنانے کے بعد تمہارے اعضاء کو، تمہارے اجزاء کو اگر وہ مٹی میں مل بھی گئے تو کیا ہم تمہارے اجزاء کو جانتے نہیں ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارا کون سا جز دنیا کے کس خطے میں پہنچا ہے؟ اچھا اگر ہم جانتے ہیں تو کیا ہم ان کو اکٹھا کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ اچھا اگر ہم ان کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں تو جیسے تمہیں پہلے ایک پانی کی بوند سے بنایا، تمہیں دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں؟ اللہ عقلی دلائل سے سمجھا رہا ہے کہ اے انسان، اپنی پیدائش پر غور کر، تمہیں کہاں سے بنایا؟ جب ہم تمہیں وہاں سے بنا سکتے ہیں تو مرنے کے بعد تمہارے اجزاء اکٹھے کر کے تمہیں دوبارہ کھڑا بھی کر سکتے ہیں۔ اور اے مخاطب، کاش تو وہ منظر دیکھتا جب ان کو ان کے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا الیس ھذا بالحق، ہاں بھائی تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی، اللہ کے حضور حاضر نہیں کیا جائے گا تمہیں، بتاؤ آج آ گئے ہو نا؟ بتاؤ یہ حق ہے کہ نہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا حق ہے کہ نہیں حق؟ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا الیس ھذا بالحق، تو پھر کیا ہوگا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں اے ہمارے رب۔ اللہ فرمائے گا پس اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ ہمیں عقیدہ آخرت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں عقیدہ آخرت ایک تو یہ ہے، ہمیں پتہ ہے قیامت آنی ہے، ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، آج جو کریں گے اس کا حساب ہوگا، یہ پختہ ہوگا تو دنیا درست ہوتی جائے گی۔ پھر رمضان چلا بھی جائے گا تو نمازیں نہیں چھوٹیں گی، پھر رمضان کے بعد بھی انسان نمازی رہے گا، لیکن اگر یہ اس میں کنفیوژن آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ آخرت میں ایک تو بگاڑ یہ ہوتا ہے کہ انسان مان ہی نہیں رہا، اور ایک بگاڑ یہ ہوتا ہے مان تو رہا ہے لیکن عملی طور پر اس کا اقرار نہیں کر رہا۔ ہمیں پتہ ہو صبح ہم نے پارٹی کو مال دینا ہے، رات تیاری کریں گے تو پہنچے گا مال، ہماری ڈیل پوری ہوگی، تو کیا ہو سکتا ہے ہم مال تیار ہی نہ کریں؟ را مٹیریل پڑا ہوا ہے فیکٹری میں اور ہم تیار ہی نہ کروائیں، مزدور بھی ہیں، مشینری بھی ہے، سارا کچھ ہے، وہ بے وقوفی ہوگا جو تیاری نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے انسان اپنا عقیدہ آخرت درست رکھنا، اور اس کے لیے ضروری ہے جب ہمیں پتہ ہے اللہ کے حضور جانا ہے، حساب دینا ہے، تو پھر اس کے لیے ابھی سے تیاری ہوتی رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔